الیکشن کمیشن آفس کے باہر پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اپریل میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے کمیٹی بنی، لیکن اسکروٹنی کمیٹی پی ٹی آئی کی رپورٹ پہلے تیار کر لیتی ہے اور وہ پہلے جمع ہو جاتی ہے۔ ہمارا جبکہ موقف یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں بڑا واضح کہا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بینک اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کی جائے تو رپورٹ بھی ایک ساتھ پیش ہونی چاہیے۔ چلیں، انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے جمع کروا دی رپورٹ، اس کے اوپر ہمارا اعتراض اپنی جگہ کے اوپر آج بھی قائم ہے، لیکن اب ہمارا بڑا سادہ سا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ سوال ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی پاسداری کب ہوگی؟ یعنی کہ ایک اسکروٹنی کمیٹی جو سال 2018 میں بنتی ہے، 2019 بھی گزر جاتا ہے، 20 بھی گزر جاتا ہے، 21 بھی گزر جاتا ہے اور 22 بھی گزر رہا ہے، یعنی تقریباً 4 سال سے زائد 5واں سال مکمل ہو جائے گا، لیکن ابھی تک اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی رپورٹ ہی پیش نہیں کر سکی۔ تو الیکشن کمیشن سے یہ ہماری استدعا ہے کہ یہ پابند بنایا جائے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے وہ لاڈلی نہیں ہے، کسی کے ساتھ پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے ساتھ کوئی لاڈلوں جیسا سلوک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے۔ سب کی رپورٹس جو ہیں وہ جمع ہونی چاہیے، الیکشن کمیشن اس کے سامنے فیصلہ لے کر آئے۔ جو اصل حقائق تھے، آج بھی 7 اکاؤنٹس ایسے سامنے آئے ہیں جو پی ایم ایل این نے الیکشن کمیشن کے سامنے ڈسکلوز ہی نہیں کیے، ظاہر ہی نہیں کیے۔ یہ وہ کون سے ایسے جعلی اکاؤنٹس ہیں، کون سے ایسے جنات ہیں جنہوں نے یہ اکاؤنٹس کھولنے ہیں؟ اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی تو ماہر ہے پاپڑ والے کے نام پر، فلودے والے کے نام کے اوپر، پھیڑی والے کے نام کے اوپر، ریڈی والے کے نام کے اوپر، کبھی قاضی فیملی کا نام استعمال کر کر، کبھی ٹیٹیاں لگوا کر، کبھی جعلی اکاؤنٹس کھولنے کے یہ ماہر ہیں۔ شہباز شریف پر 16 ارب روپے کا ایف آئی اے کا کیس کیا ہے؟ رمضان شوگر مل کے ملازمین کے نام کے اوپر جعلی اکاؤنٹس کھلے ہوئے ہیں، ٹیٹیاں لگ جاتی ہیں۔ جو لوگ کبھی لندن گئے ہی نہیں، کبھی خواب میں لندن نہیں گئے ہوں گے، ان کے نام سے ٹیٹیاں لندن سے آ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایسے آئنسٹائن ہے، بلکہ جو آئنسٹائن ہے وہ بھی اب دنیا میں نہیں ہے، وہ بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ یہ صلاحیت تو میرے اندر بھی نہیں تھی جو سلمان شہباز کے اندر ہے، جو اسحاق ڈار کے اندر ہے۔ اسحاق ڈار نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کرتا تھا، سلمان شہباز شریف اور حمزہ کے لیے منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور وہ آتے ہیں، حفاظتی ضمانتیں بھی مل جاتی ہیں، 4 سال کے لیے مفرور رہتے ہیں اور عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور پھر آتے ہیں تو ریڈ کارپٹ کے استقبال بھی لیتے ہیں، پھولوں کے تحفے بھی لیتے ہیں، اور حفاظتی ضمانتیں لے کر دانت نکال کر قانون اور آئین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہاں قانون کی حاکمیت کی جو ہے وہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن یہ میک شور کرے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی بھی رپورٹ سامنے آئے، اور میں چیلنج کرتا ہوں، بلاول کو بھی چیلنج کرتا ہوں، مریم کو بھی، نواز شریف، شہباز شریف، زرداری کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے تو اپنی فنڈ ریزنگ کی رپورٹ جمع کروائی، پہلی سیاسی جماعت تھی جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، اکاؤنٹس بھی مینٹین کیے، بیرون ملک پاکستانی 90 لاکھ پاکستانی جو پاکستان کو سالانہ 30-32 ارب ڈالر بھجوا رہے ہیں، انہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈ دیا، ریکارڈ بھی موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنی سیاست کی۔ رپورٹ بھی آ گئی، کمیشن کا فیصلہ بھی آ گیا، عمران خان کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ کا کیس بھی شروع ہو گیا ہے، لیکن پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی رپورٹ نہیں آئی۔ تو پھر میرا تو یہ حق ہے نا کہ میں یہ مؤدبانہ گزارش بھی کروں اور یہ سوال بھی اٹھاؤں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن جو ہے وہ رپورٹ کیوں نہیں پیش کر رہا؟ یہ رپورٹ کے اندر کس بات کا ڈیلے ہے؟ کیوں عوام کے سامنے یہ حقائق نہیں آ رہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ پی ایم ایل این کے اکاؤنٹس کس منی لانڈرنگ میں استعمال ہوئے، کہاں سے پیسہ آیا؟ یہ لندن میں یو کے لمیٹڈ کمپنی جو نون لیگ کی بنی ہوئی ہے، جو پیپلز پارٹی کی پی 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 ایل ایل سی بنی ہوئی ہے، یہ جو پیمنٹس ہوتی رہی ہیں وہاں پر بیٹھ کر مارک سیگل کو لندن کے امریکہ کے اندر، وہ کہاں سے ہوتی نہیں ہیں؟ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے۔